اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وان لیس للانسان الا ما سعی۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں بہت سارا انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگین آپ لوگوں کو میں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بیسیکلی آج ہم لوگ 8واں چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کیمیکل ری ایکٹیویٹی۔ کیمیکل ری ایکٹیویٹی کا سمپل اگر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ یا ایک کیمیکل دوسرے کیمیکلز کے ساتھ ری ایکٹ کر کے کیا چیز بناتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایلیمنٹ دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ مل کے ایک نئی چیز بناتا ہے جسے ہم پروڈکٹ کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ری ایکٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہمارے پاس دو ڈفرینٹ ایلیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں ری ایکٹنٹ میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ری ایکٹنٹ میں ہمارے پاس دو ڈفرینٹ کیمیکل بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپس میں ری ایکٹ کر کے ہمیں تیسری چیز بنا کے دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں جسے پروڈکٹ بولتے ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ کیمیکل ری ایکٹیویٹی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیریوڈک ٹیبل کے اندر 118 ایلیمنٹ ابھی تک جو ہے نا وہ ڈسکور ہو چکے ہیں۔ وہی ایلیمنٹ جتنے بھی ہیں، یعنی کہ جتنے بھی کیمیکل بنے ہوئے ہیں انہی ایلیمنٹ سے مل کے بنے ہوئے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پوری یونیورس ہے، یونیورس کے اندر ابھی میں بھی اور ایلیمنٹ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ڈسکور ہوں، لیکن ابھی اس ارتھ کے اندر یعنی کہ یہ جو زمین ہے ہمارے، اس کے اندر ابھی تک 118 ایلیمنٹ دریافت ہو چکے ہیں، جن میں کچھ جو ہے وہ نیچرل ہیں اور کچھ کیا ہیں موسٹلی نیچرل ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ کیا ہیں آرٹیفیشل ہیں۔ تو آرٹیفیشل کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ خود سے سنتھیسائز کیے گئے ہیں۔ باقی جو ہے نا آج ہم چیک کریں گے کیمیکل ری ایکٹیویٹی۔ بیسیکلی پیریوڈک ٹیبل کے اندر جتنی بھی 118 ایلیمنٹ ہیں ان کو 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے جرنلی۔ ایک ہے میٹل، دوسری نان میٹل اور تیسری میٹالائٹ۔ میٹالائٹ آپ لوگ ایف ایس سی لیول پہ جا کے پڑھیں گے کہ میٹالائٹس کیا ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیول پہ جسٹ میٹلز اور نان میٹل کو تھوڑا بہت ٹچ دیا گیا ہے کہ میٹلز کیا ہوتے ہیں اور نان میٹلز کیا ہوتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیریوڈک ٹیبل کے اندر تقریباً 70% جو ہیں وہ میٹل ہیں۔ پیریوڈک ٹیبل کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ایس بلاک، پی بلاک، ڈی بلاک اور ایف بلاک ایلیمنٹ۔ ٹھیک ہے، یہ 4 بلاکس ہیں ایلیمنٹ کے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایس بلاک ہے اور ڈی بلاک ہے اور ایف بلاک ہے یہ سارے کیا ہیں؟ یہ میٹل ہیں سارے۔ لیکن جو پی بلاک ہے، پی بلاک کے اندر کچھ میٹلز ہیں لیکن موسٹلی زیادہ تر کیا ہیں؟ نان میٹل ہیں پی بلاک کے اندر۔ تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پیریوڈک ٹیبل میں دیکھیں تو تقریباً 70 to 75% کیا ہیں؟ میٹلز ہیں، اور باقی کیا ہیں؟ نان میٹل اور میٹالوائڈز ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے آج میٹلز۔ میٹلز کی ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے، میٹلز کی کیٹیگریز دیکھیں گے کہ میٹلز کو کتنی کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں گے ہم ان کی فزیکل پراپرٹیز اور کیمیکل پراپرٹیز دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے ڈیفینیشن پہ۔ میٹل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا ایلیمنٹس ایکسیپٹ ہائیڈروجن which are electropositive and form cations by losing electrons are called metal۔ میٹل کی ڈیفینیشن میں کیا آتا ہے کہ ایسے ایلیمنٹ، ٹھیک ہے، جو ہے نا بیسیکلی الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر شو کریں، یا نیچر میں کیا ہوں؟ الیکٹرو پازیٹیو ہوں۔ الیکٹرو پازیٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر پازیٹیو چارج ہے، ٹھیک ہے نا۔ الیکٹرو پازیٹیو کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اوپر پازیٹیو چارج ہے۔ اینڈ نیکسٹ، اینڈ فارم کیٹائنز بائی لوزنگ الیکٹران۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میٹلز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی الیکٹران لوز کرنا پسند کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی آکسیڈیشن ہوتی ہے۔ الیکٹران، ان کی جو ویلنس شیل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے الیکٹران لوز کرتے ہیں۔ جب یہ ظاہر الیکٹران لوز کریں گے تو ان کے اوپر کیا چارج آئے گا؟ پازیٹیو چارج آئے گا۔ جب پازیٹیو چارج آئے گا تو ان کے کیا بنیں گے؟ کیٹائن بنیں گے۔ کیٹائن کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایسا آئن جس کے اوپر پازیٹیو چارج ہو اسے ہم کیٹائن بولتے ہیں۔ تو بیسیکلی میٹلز کیا ہیں؟ میٹلز نیچرلی الیکٹرو پازیٹیو، ٹھیک ہے، الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر شو کرتے ہیں۔ الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر کیوں شو کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ویلنس شیل میں جو 1 2 3 الیکٹران ہوتے ہیں وہ لوز کرتے ہیں اور ان کے اوپر پازیٹیو چارج آتا ہے۔ جب پازیٹیو چارج آتا ہے تو یہ بیسیکلی کیا بن جاتے ہیں؟ کیٹائنز بن جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایکسیپٹ ہائیڈروجن۔ اب جو ہائیڈروجن ہے وہ بھی الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر شو کرتی ہے۔ ہائیڈروجن کے اوپر، ہائیڈروجن کے بیسیکلی ویلنس شیل میں ایک ہی الیکٹران ہوتا ہے، صرف ایک الیکٹران، وہ اپنا ایک الیکٹران لوز کر کے جسٹ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایچ پازیٹیو کی فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے موسٹلی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا ہائیڈروجن بھی کیا ہے؟ الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر شو کرتی ہے، لیکن ہائیڈروجن جو ہے نا اور بہت ساری کریکٹرسٹکس ہیں میٹلز کی جو ہائیڈروجن جو ہے نا شو نہیں کرتی، اس وجہ سے ہائیڈروجن کو میٹلز جو ہے نا میٹلز میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے یعنی کہ میٹالک پراپرٹیز شو کرتے ہیں۔ فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز ہم دیکھیں گے تو یہ جو ہم فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز میٹلز کی دیکھیں گے یہ ہائیڈروجن شو نہیں کرتی، اس وجہ سے ہائیڈروجن کو یہاں پہ ہم نے بولا کہ ایکسیپٹ ہائیڈروجن، ہائیڈروجن میٹلز میں شامل نہیں ہے۔
تو یہاں پہ ایگزامپل آگے دی ہیں میٹلز کی میں نے کچھ، سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، ایلومینیم، یہ سارے کیا ہیں، یہ میٹلز ہیں۔ اب بیسیکلی یہاں پہ ایک جنرلی بات اور بتا دوں، پیریڈک ٹیبل کے اندر ہم نے شاید 3rd چیپٹر کے اندر پڑھا بھی ہے کہ جو میٹلز ہیں، میٹلز کو ہم نے ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ پہلے گروپ میں جو ہے نا بیسیکلی ان کو ہم الکلی میٹلز بولتے ہیں، جو پہلے گروپ میں میٹل ہیں۔ بیسیکلی پیریڈک ٹیبل کے اندر 8 گروپ ہیں، تو پہلے گروپ کی جو میٹل ہے انہیں ہم الکلی میٹل کا نام دیا تھا، جو دوسرے گروپ کے میٹل ہیں ان کو ہم نے الکلائن ارتھ میٹل کا نام دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے پاس تیسرا گروپ تھا جس کے اندر جو ہے نا وہ میٹل تھے، تو یہ جو ہے نا یعنی کہ ہم نے 3 ڈفرینٹ گروپس ہم نے وہاں پہ دیکھے تھے میٹلز کے۔ تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوڈیم، پوٹاشیم یہ جو ہے یہ کون سے گروپ سے بلانگ کرتے ہیں؟ پہلے گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، کیلشیم، میگنیشیم دوسرے گروپ سے، اور ایلومینیم تیسرے گروپ سے بلانگ کرتا ہے۔ آگے کیٹیگریز آف میٹل، میٹلز کو کتنی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے؟ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ویری ری ایکٹیو میٹل، ماڈریٹلی ری ایکٹیو میٹل اور لیسٹ ری ایکٹیو میٹل۔ ویری ری ایکٹیو میٹل، ویری ری ایکٹیو میٹل کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ یعنی کہ ری ایکشن شو کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ جب بہت زیادہ ری ایکشن شو کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ویلنس شیل میں جو الیکٹران ہے وہ بڑا جلدی الیکٹران لوز کر کے یعنی کوئی نہ کوئی کمپاؤنڈ بنا دیتے ہیں، کسی کمپاؤنڈ فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں زیادہ تر وہ، کیونکہ وہ ہائیلی ری ایکٹیو ہیں، وہ انڈیویجول فارم میں ایگزسٹ کرنا پسند نہیں کرتے، وہ جلدی اپنے الیکٹران لوز کر کے کسی دوسرے کے ساتھ ری ایکشن کر کے کمپاؤنڈ فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو جو ہے نا ہم کیا بولتے ہیں؟ ویری ری ایکٹیو میٹلز بولتے ہیں۔ ایگزامپل اس کی پوٹاشیم ہے، سوڈیم ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے اینڈ ایلومینیم، ٹھیک ہے۔ یہ جو میٹل ہیں یہ ان کو ہم یعنی کہ ویری ہائی ری ایکٹیو جو آپ کہہ سکتے ہیں، جو ری ایکٹیو میٹل ہیں ان کی کیٹیگریز میں ہم نے رکھا ہے ان کو۔ سیکنڈ ہے ہمارے پاس ماڈریٹلی ری ایکٹیو میٹل۔ ماڈریٹلی بولتے ہیں درمیانے جو ہے نا جن کا جو درمیانہ ری ایکشن شو کریں، نہ ہی بہت ہائیلی ری ایکٹیو ہوں اور نہ ہی بہت لیس ری ایکٹیو ہوں، بلکہ کیا ہوں؟ ماڈریٹ ہوں۔ تو ان میں ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ زنک، آئرن، ٹن اینڈ لیڈ، ٹھیک ہے۔ یہ آگے میں نے سمبل شو کی، زنک کا Zn، آگے آئرن کا Fe، ٹن کا Sn اینڈ لیڈ کا Pb، ٹھیک ہے۔ آگے ہے تھرڈ ہمارے پاس لیسٹ ری ایکٹیو میٹل۔ لیسٹ ری ایکٹیو میٹل کا مطلب ہے کہ یہ ایسے میٹل ہیں جو بہت کم ری ایکشن شو کرتے ہیں، بہت کم۔ ہم ڈراسٹک کنڈیشن ان پہ اپلائی کرتے ہیں تب جا کے یہ ری ایکشن شو کرتے ہیں۔ ڈراسٹک کنڈیشن یعنی کہ ایکسٹریم کنڈیشن ہم ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، ٹمپریچر، پریشر، ڈفرینٹ ہم ایسڈ بیسز یوز کر کے ان کے ساتھ اسٹرانگ ایسڈ بیسز یوز کر کے ان کے ساتھ ری ایکشن کرواتے ہیں، تو تبھی جا کے جو ہے نا یہ ری ایکشن کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی کہ یہ کامن اگر آپ سمپل سلور لے لیں یا گولڈ لے لیں تو یہ ری ایکشن نہیں کریں گے۔ تو ایگزامپل میں کاپر ہے، مرکری ہے، سلور اینڈ گولڈ ہے۔ کاپر ہے Cu، اس کا سمبل ہے، Co بھی سم ٹائم شو کرتے ہیں کاپر، مرکری Hg ہے، سلور Ag ہے اینڈ گولڈ Au، ٹھیک ہے۔ آگے فزیکل پراپرٹیز، کریکٹرسٹکس آف میٹل۔ اب فزیکل پراپرٹیز دیکھتے ہیں میٹلز کی اور پھر کیمیکل پراپرٹیز دیکھیں گے۔ بیسیکلی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کا مطلب کیا ہے؟ فزیکل پراپرٹیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے بالکل سامنے ہو، اس کے اندر جو چیننگ آ رہی ہو نا، آپ کو نظر آ رہا ہو، وہ سے ہم فزیکل پراپرٹیز بولتے ہیں۔ جیسا کہ اس کے اوپر ٹمپریچر کا ایفیکٹ، پریشر کا ایفیکٹ، والیوم کا ایفیکٹ، یعنی کہ اس کا جو کلر ہے وہ کیسا ہے، اس کی جو شیپ ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں فزیکل پراپرٹیز کے اندر آ جاتی ہیں۔ یعنی ایک چیز کو آپ سامنے آبزرو کرتے ہیں، یہ سامنے فرض کریں وائٹ بورڈ ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر وائٹ ہے، یہ بالکل پلین ہے، ٹھیک ہے، اس کا اینگل کیا ہے، یعنی اس کی سرفیس کیسی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کیا ہیں یعنی کہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، تو ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فزیکل پراپرٹیز۔ کسی بھی چیز کی فزیکل پراپرٹیز جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو میٹلز کی فزیکل پراپرٹیز ہم دیکھتے ہیں، 7 پراپرٹیز ہیں۔ سب سے پہلی پراپرٹی آل میٹلز آر سالڈ ایکسیپٹ مرکری۔ جتنے بھی میٹلز ہیں بیسیکلی وہ سالڈ فارم میں ہوتے ہیں، صرف اور صرف ایک میٹل ایسا ہے جو لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے، اور وہ کون سا ہوتا ہے؟ مرکری۔ آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں آج کل تو بیسیکلی جو ہے نا وہ ہمارے پاس جدید انسٹرومنٹ آ گئے ہیں بلڈ پریشر چیک کرنے کے۔ پہلے ہمارے پاس جو ہے نا یعنی کہ ہم جاتے تھے ڈاکٹروں کے پاس تو وہاں پہ بیسیکلی ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے وہ مرکری کا یوز کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مرکری یعنی کہ ایک ایسا تھرمومیٹر تھا، تھرمومیٹر کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا تھا؟ مرکری ہوتا تھا، تو وہ یعنی کہ وہ یوز کر کے کیا چیک کرتے تھے؟ ٹمپریچر چیک کرتے تھے، یعنی کہ اس بچے کو کتنا بخار ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو آج کل تو جو ہے نا وہ ہمارے پاس تھرمومیٹر ہے ہی نہیں، ڈاکٹر یوز ہی نہیں کرتے، بلکہ جدید قسم کے انسٹرومنٹ آ گئے ہیں۔ آگے سیکنڈ ہے دے ہیو ہائی میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹس ایکسیپٹ الکلی میٹل۔ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی میٹلز ہیں ان کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ بہت ہائی ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ سارے سالڈ فارم میں، میلٹنگ پوائنٹ کس کا ہوتا ہے؟ سالڈس کا ہوتا ہے۔ جب سالڈ لیکوڈ فارم میں کنورٹ ہوتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ان کی جو ہے نا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہوتے ہیں؟ بہت ہائی ہوتے ہیں۔
آپ کہہ سکتے ہیں کہ 700 ڈگری سینٹی گریڈ، 800 ڈگری سینٹی گریڈ، 900، 1000، 1200، 1500، 2000، 3000، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یعنی کہ ان کے ہائی میلٹنگ پوائنٹ ہوتے ہیں. اور بوائلنگ پوائنٹ جب یہ لیکوڈ فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اگر بوائل کرنا ہے، گیشیس فارم میں ان کو لے کے آنا ہے، تو وہ زیادہ جو ہے نا ان کو ٹمپریچر دینا پڑے گا. تو بوائلنگ پوائنٹ بھی ان کا یعنی کہ بہت زیادہ ہوگا. پھر ایکسیپٹ الکلی میٹلز، اب جتنے بھی میٹل ہیں نا، اگر میٹل کے کمپیریزن میں دیکھا جائے تو جو الکلی میٹل ہیں، جو پہلے گروپ کے میٹل ہیں، یہ سوڈیم، پوٹاشیم، روبیڈیم، سیزیم، فرانشیم، یہ جو ہے نا بیسیکلی پہلے گروپ کے میٹل ہیں. تو ان کی جو میلٹنگ پوائنٹ ہے اور بوائلنگ پوائنٹ ہے دوسرے میٹلز کے کمپیریزن میں کیا ہے، کم ہے. ویسے ان کی بھی زیادہ ہوتے ہیں، 400، 500، 600 تک چلے جاتے ہیں، لیکن میٹل کے کمپیریزن میں کیا ہے، ان کے کم ہے. جبکہ جرنلی دیکھا جائے تو یہ بھی کیا ہے، ہائی ہوتا ہے ان کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ. لیکن میٹل کے کمپیریزن میں، باقی میٹل کے کمپیریزن میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. آگے تھرڈ پراپرٹی ہے دے پوزیسز میٹالک لسٹر اینڈ کین بی پالشڈ. بیسیکلی یہ جو ہے نا جب آپ ان کو سالڈ سے لیکوڈ فارم میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ میٹالک لسٹر پروڈیوس کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹالک جھاگ بنتی ہے ایک، ٹھیک ہے. تو اسے ہم کیا بولتے ہیں، میٹالک لسٹر بولتے ہیں. اینڈ کین بی پالشڈ، اور جو ہے نا ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پالش کر سکتے ہیں. آگے چوتھی پراپرٹی ہے دے آر میلیبل، کین بی ہیمرڈ انٹو شیٹس، ڈکٹائل، کین بی ڈران انٹو وائرز اینڈ گیو آف اے ٹون وین ہٹ. یہ بھی ان کی جو ہے نا ایک فزیکل پراپرٹیز میں آتا ہے، آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا، یعنی کہ ہم اپنی آنکھوں سے آبزرو کرتے ہیں. میلیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا یعنی کہ ایک ہتھوڑے سے ان کو باریک شیٹس کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئرن کی شیٹس کو، ایلومینیم کی شیٹس کو، کاپر کی شیٹ کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں کہ ہیمرڈ کر کے ان کے اوپر جو ہے نا پریشر ڈال کے، چاہے وہ تھوڑے سے پریشر ڈالیں چاہے وہ مشینوں سے پریشر ڈالیں، ان کو باریک شیٹس میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم، تو یہ ایزیلی ہو جاتے ہیں. تو اس پراپرٹی کو کیا بولتے ہیں، میلیبلٹی، ٹھیک ہے. تو میٹل جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، میلیبل ہوتے ہیں. ڈکٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ان کی وائرز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے اندر الاسٹیسٹی بھی ہوتی ہے تھوڑی بہت، سارے میٹلز کے اندر نہیں ہوتی، کچھ میٹلز میں الاسٹیسٹی ہوتی ہے. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ان کو آپ کھینچ کے ان کی تاریں بنا سکتے ہیں. جس طرح یہ آپ دیکھیں جو الیکٹرسٹی کی جو وائرز ہیں، یہ کاپر کی وائر ہوتی ہیں سم ٹائم، تو ڈفرینٹ میٹلز کی وائر ہوتی ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے، یعنی کہ ڈکٹیلیٹی پراپرٹی شو کرتے ہیں. آگے اینڈ گیو آف اے ٹون وین ہٹ، جب آپ ان کے اوپر کوئی تھوڑا ماریں یا کوئی چیز مارے تو ایک اسپیسیفک آواز آتی ہے. لوہے کے اوپر ماریں یا ایلومینیم کی شیٹس کے اوپر مارے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ایک ٹون پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی چیزیں مشکل نہیں ہے، سمپل ایسی چیزیں جو ہم ڈیلی لائف میں آبزرو کرتے ہیں. آگے پانچویں پراپرٹی ہے دے آر گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ الیکٹریسٹی. اگر گھروں میں جو ہے نا ہم سم ٹائم اگر لوہے کا کوئی پین یوز کریں یا لوہے کا برتن یوز کریں، تو اگر پین یوز کریں تو بیسیکلی آپ دیکھیں پین جو ہے نا یعنی کہ جہاں پہ آگ پڑ رہی ہوتی ہے تو وہاں سے تو ظاہر ہے اس نے گرم ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، لیکن جو اس کا پیچھے جو آپ کہہ سکتے ہیں جو مٹھا ہے اس کا یا جہاں سے ہم پکڑتے ہیں تو وہ بھی گرم ہو جاتا ہے اکثر. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہیٹ ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. اگر اس کے علاوہ اگر آپ پلاسٹک کی کوئی چیز لیں تو پلاسٹک میں ایسا نہیں ہوتا، پلاسٹک میں ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو یہ جتنے بھی میٹلز کے بنے ہوتے ہیں یہ کیا ہے کہ ان میں ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے. ہیٹ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، شفٹ ہوتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں منتقل ہوتی ہے. اس کے علاوہ الیکٹریسٹی جو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں، کنڈکٹ کرتے ہیں. کنڈکٹنس کا مطلب ہوتا ہے پاس آؤٹ ہونا، ٹھیک ہے. کنڈکٹنس کا مطلب کیا ہوتا ہے، پاس آؤٹ ہونا، یعنی کہ ایک میٹل میں سے کسی چیز کا گزرنا. اب جیسے ہی آپ الیکٹریسٹی یعنی کہ کسی میٹل کو کسی تار سے کنیکٹ کریں تو اس میں سے الیکٹریسٹی پاس آؤٹ ہونے لگ جائے گی. آپ دوسری سائڈ پہ اگر اپنی فنگر رکھیں تو آپ کو جو ہے نا کرنٹ لگے گا، ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی فیل ہوگی. تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ یعنی کہ ان میں سے الیکٹریسٹی پاس آؤٹ ہوتی ہے. یہ کیا ہے ان کی ایک فزیکل پراپرٹی ہے جو کہ ہم آبزرو کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے دے ہیو، چھٹی پراپرٹی دے ہیو ہائی ڈینسٹیز. ان کی جو ڈینسٹی ہے یہ کیا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ زیادہ بھارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ آئرن دیکھ لیں، ایلومینیم، یہ میٹل باقی نان میٹلز کے مقابلے میں لائک پلاسٹک کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو کتنے بھاری ہوتے ہیں یہ میٹلز. آگے ساتویں پراپرٹی ہے دے آر ہارڈ ایکسیپٹ سوڈیم اینڈ پوٹاشیم. یہ جو میٹلز ہوتے ہیں بیسیکلی کیا ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، ہارڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سوڈیم اور پوٹاشیم جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہے، سافٹ میٹل ہے، ٹھیک ہے. ہوتے یہ بھی سالڈ فارم ہے لیکن کیا ہوتے ہیں، سافٹ ہوتے ہیں. آگے کیمیکل پراپرٹیز دیکھتے ہیں. کیمیکل پراپرٹیز آف میٹل. کیمیکل پراپرٹیز ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں یعنی کہ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اپنی آنکھوں سے آبزرو نہیں کر سکتے، جو اٹامک لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے. یا آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹرانسفر آف الیکٹران ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ یعنی کہ ایک اس کا ایٹم، میٹلز کا ایک ایٹم مل کے دوسرے ایٹمز کے ساتھ کوئی بانڈ بنا رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے جب ایک ایٹم کا دوسرے ایٹم کے ساتھ بانڈ بنتا ہے ہمیں نظر تو نہیں آتا،
ہمیں تو جسٹ اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دو چیزیں آپس میں ملائی ہیں اور تیسری چیز بن گئی ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے, ہمیں جسٹ اتنا ہی پتہ چلتا ہے, اس کا کلر چینج ہو جائے گا, اس کے شیپ چینج ہو جائے گی, اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا. صحیح ہے, ریئیکٹنٹ کے مقابلے میں. تو بیسیکلی کیمیکل پراپرٹیز ہم اپنی آنکھوں سے آبزرو نہیں کر سکتے. یہ کیونکہ یہ بیسیکلی بہت چھوٹے لیول پہ, اٹامک لیول پہ ہو رہی ہوتی ہیں, جو کہ ہماری آنکھیں ان کو آبزرو نہیں کر سکتے. ہاں, ہمارے پاس ڈفرینٹ انسٹرومنٹ ہیں, ٹھیک ہے, کیمیکل انسٹرومنٹ ہیں جن سے ہم جو ہے نا یہ کیمیکل پراپرٹیز میئر کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ بانڈ بن رہا ہے, کیسا بن رہا ہے, کیسی شیپ بن رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک کمپاؤنڈ کے اندر کتنے ایٹم ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیسیکلی ہم انسٹرومنٹ سے دیکھتے ہیں. تو پہلی پراپرٹی ہے دے ایزیلی لوز الیکٹران اینڈ فارمز پازیٹیو آئنز. یعنی کہ یہ جو جتنے بھی میٹل ہیں یہ الیکٹران, چونکہ میں نے بتایا کہ ان کے ویلنس شیل میں 1 2 یا 3 الیکٹران ہوتے ہیں, تو یہ بیسیکلی الیکٹران لوز کرنا پسند کرتے ہیں, اپنے الیکٹران دینا, اپنے الیکٹران کسی دوسرے ایلیمنٹ کو دینا پسند کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں, ایزیلی اپنے الیکٹران لوز کرتے ہیں باہر ویلنس شیل میں سے, اور کس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, کیٹائنز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, پازیٹیو آئنز میں. سیکنڈ پراپرٹی ہے دے ریڈیلی ریئیکٹ ود آکسیجن ٹو فارم بیسک آکسائڈ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی میٹلز ہیں بیسیکلی یہ اگر آپ ان کو ایئر میں رکھیں, ایئر سے ایکسپوز کریں, یا آپ یعنی کہ سمپل آپ کھلی آپ فضا میں رکھ دیں, تو کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن ان کے ساتھ ریئیکشن کر کے جو ہے نا وہ کیا بنا دیتی ہے, بیسک آکسائڈ بنا دیتی ہیں. ابھی ہم نے ایگزامپل پڑھی ہے پچھلے چیپٹر میں, آپ کہہ سکتے ہیں الومینیم آکسائڈ کی, Al2O3.NH2O. یہ جو رسٹ کی ہم نے ایگزامپل پڑھی تھی, جو آپ کہہ سکتے ہیں رسٹنگ آف آئرن ہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو رکھتے ہیں, یعنی کہ آئرن کو ایئر سے ایکسپوز کرتے ہیں یا ایئر میں رکھتے ہیں, کھلی فضا میں رکھتے ہیں, تو آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کر کے کیا بناتی ہے, بیسک آکسائڈ بنتا ہے وہاں پہ Al2O3. Al2O3 کو اگر آپ واٹر کے اندر ڈیزالو کریں تو آپ کے پاس کیا بنے گا, بیسک آکسائڈ بنے گا. تو اس وجہ سے بیسیکلی کیا ہے کہ جتنے بھی میٹل ہیں یہ آکسیجن سے ریئیکٹ کر کے کیا بناتے ہیں, بیسک آکسائڈ بناتے ہیں. آگے تھرڈ ہمارے پاس ہے دے فارم آئنک کمپاؤنڈ وین ریئیکٹ ود نان میٹل. یعنی کہ یہ جتنے بھی میٹلز ہوتے ہیں یہ چونکہ الیکٹران لوز کرتے ہیں, کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹران ہوتا ہے. آپ نے آئنک کمپاؤنڈ کی ڈیفینیشن پڑھیں گے, مے بی 10ویں میں پڑھیں, یا مے بی آپ لوگ پڑھ چکے ہوں, مجھے بھی صحیح ذہن میں نہیں ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, یعنی میٹل الیکٹران لوز کرتے ہیں, نان میٹلز کو دے دیتے ہیں, نان میٹل الیکٹران گین کرتے ہیں, میٹل الیکٹران لوز کرتے ہیں. تو اس طرح یہ یعنی کہ الیکٹران لوز کر کے کیا بناتے ہیں, نان میٹل کو الیکٹران دے کے کیا بناتے ہیں, آئنک کمپاؤنڈ بناتے ہیں. تو دے فارم آئنک کمپاؤنڈ وین ریئیکٹ ود نان میٹل. یعنی کہ میٹل جب نان میٹل کے ساتھ ریئیکشن کرتے ہیں تو کیا بناتے ہیں, آئنک کمپاؤنڈ بناتے ہیں. لائک سوڈیم کلورائڈ کی کامن ایگزامپل ہے ہمارے پاس, بہت ہی کامن ایگزامپل ہے. سوڈیم کیا ہے, میٹل ہے, یہ اپنا ایک الیکٹران لوز کرتا ہے, اور جو کلورین ہے چونکہ اس کے ویلنس شیل میں 7 الیکٹران ہیں, اسے 8 پورے کرنے ہوتے ہیں, تو وہ ایک الیکٹران گین کر کے اپنے 8 الیکٹران پورے کر لیتی ہے. اس طرح سوڈیم اپنا ایک الیکٹران لوز کرتا ہے اور وہ ایک الیکٹران گین کر لیتی ہے, تو وہ کلورین الیکٹران گین کر کے کلورائڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اور سوڈیم الیکٹران لوز کر کے سوڈیم کیٹائن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سوڈیم کیٹائن اور کلورائڈ انائن میں ایک الیکٹروسٹیٹک فورس کریٹ ہوتی ہے, جسے ہم پھر کیا بن جاتا ہے, NaCl کا ایک مالیکیول بن جاتا ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں NaCl کا ایک فارمولا یونٹ بنتا ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس چوتھا ہے دے ہیو میٹالک بانڈنگ. اگر آپ پیور میٹل دیکھیں, پیور میٹل, ٹھیک ہے, سوڈیم دیکھیں یا ایلومینیم دیکھیں, تو بیسیکلی ایلومینیم کی جو شیٹس ہیں یا آئرن کی جو شیٹس ہیں, ان کے اپنے ایٹم کے ساتھ, فرض کریں ایک فیرس کا ایٹم ہے یا ایک آئرن کا ایٹم ہے, تو وہ دوسرے آئرن کے ایٹم کے ساتھ جو بانڈ بناتا ہے اسے ہم میٹالک بانڈ بولتے ہیں. ایک آئنک بانڈ ہوتا ہے جو میٹل اور نان میٹل میں بنتا ہے. ایک کوولنٹ بانڈ ہوتا ہے جو دونوں نان میٹل کے بیچ میں بنتا ہے, یعنی کہ دو نان میٹل کے بیچ میں کوولنٹ بانڈ بنتا ہے. اس طرح میٹالک بانڈ ہوتا ہے, میٹالک بانڈ بیسیکلی دو میٹلز کے ایٹم کے بیچ میں بنتا ہے, تو اسے ہم میٹالک بانڈنگ بولتے ہیں. تو یہاں پہ نیکسٹ ہمارے پاس کچھ میٹلز ہیں, یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو. یہ نیکسٹ جسٹ ذہن میں رکھنے کے لیے, مے بی پیپر میں MCQs آ سکتا ہے کہ ہیویسٹ میٹل کون سا ہے, لائٹسٹ میٹل کون سا ہے, کون سا میٹل لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آگے نیکسٹ لکھی ہوئی ہیں. دا موسٹ ابنڈنٹ میٹل از ایلومینیم. ابنڈنٹ میٹل کا مطلب کیا ہے کہ بیسیکلی اس پوری یعنی کہ زمین پہ یا آپ کہہ سکتے ہیں یونیورس میں, بلکہ نہیں زمین پہ آپ کہہ سکتے ہیں, اس پوری ارتھ پہ سب سے زیادہ جو میٹل پایا جاتا ہے سب سے زیادہ کوانٹٹی میں, وہ بیسیکلی کیا ہے, ایلومینیم ہے. ٹھیک ہے. دا موسٹ پریشیس میٹل از پلیٹینم. موسٹ پریشیس میٹل جو ہے ہمارے پاس بیسیکلی کیا ہے, وہ پلیٹینم ہے. دا موسٹ یوزیبل میٹل از آئرن. زیادہ تر جو استعمال ہونے والا میٹل ہے وہ کون سا ہے, آئرن ہے. دا موسٹ ریئیکٹیو میٹل از سیزیم. ہائیلی ریئیکٹیو میٹل, یعنی کہ جتنے بھی میٹل ہیں پیریوڈک ٹیبل کے اندر ان میں سب سے زیادہ جو ریئیکٹیو ہے وہ کون سا ہے, سیزیم ہے. ٹھیک ہے.
نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا موسٹ ویلویبل میٹل از یورینیم. ویلویبل میٹل میں بیسیکلی ویلویبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز یوز کر کے آگے اس کا کتنا جو ہے نا آپ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں, اسے بیسیکلی ہم بولتے ہیں ویلویبل. تو بیسیکلی یورینیم جو میٹل ہے یہ بہت جو ہے نا کیا ہے ویلویبل ہے. کیوں؟ کیونکہ یورینیم جو ہے وہ ایٹم بم بنانے میں استعمال کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ الیکٹریسٹی جو ہے نا وہ پروڈیوس کرتے ہیں یورینیم یوز کر کے. تو اس وجہ سے جو اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں, ایک ایٹم بم بنانا, الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنا ایک میٹل سے, ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہائیلی ویلویبل میٹل ہے. دا لائٹسٹ میٹل از لیتھیم. ہلکا ترین میٹل, لائٹسٹ مینس کہ ہلکا ترین میٹل جو ہے وہ کون سا ہے؟ لیتھیم ہے. اس کے علاوہ دا ہیویسٹ میٹل از اوسمیم. وہ جو سب سے زیادہ بھاری میٹل ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ اوسمیم ہے, جس کی ڈینسٹی 22.5 گرام پر سینٹی میٹر کیوب ہے, ٹھیک ہے. اور جو لیتھیم ہے اس کی ڈینسٹی 0.53 گرام پر سینٹی میٹر کیوب ہے. اب دیکھیں اب لیتھیم کی جو ہے نا کتنی کم ڈینسٹی ہے, واٹر سے بھی جو ہے نا وہ کم ڈینسر ہے. جبکہ ہائیسٹ جو میٹل ہے وہ اوسمیم, اس کی 22.5 گرام پر سینٹی میٹر کیوب ہے, اتنا بھاری ہے وہ. دا لیسٹ کنڈکٹر آف ہیٹ از لیڈ. بیسیکلی ہم نے پڑھا کہ جتنی میٹل ہیں وہ الیکٹریسٹی کنڈکٹ کرتے ہیں, تو سب سے کم الیکٹریسٹی کس میٹل سے گزرتی ہے؟ لیڈ سے. یہ بیسیکلی یہ لیڈ ہے ہمارے پاس, پی بی پلمبم. نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا بیسٹ کنڈکٹر میٹلز آر سلور اینڈ گولڈ. اور سب سے بیسٹ جو یعنی کہ سب سے زیادہ الیکٹریسٹی گزرتی ہے وہ سلور اور گولڈ سے گزرتی ہے. گولڈ بیسیکلی سونا جو پہنتی ہیں عورتیں. دا موسٹ ڈکٹائل اینڈ میلیبل میٹلز آر گولڈ اینڈ سلور. دا موسٹ ڈکٹائل اینڈ میلیبل, بیسیکلی میلیبل اور ڈکٹائل ہم پڑھ چکے ہیں کہ میلیبل کیا ہوتا ہے, یعنی کہ جس کی ہم شیٹس بنا سکیں, اور ڈکٹائل جس کو ہم وائرس کے اندر کنورٹ کر سکیں. تو یہ بیسیکلی سب سے زیادہ ڈکٹیلیٹی اور میلیبلٹی کس میں ہوتی ہے؟ گولڈ اور سلور میں ہوتی ہے. تو تبھی آپ دیکھیں یہ جو فیمیل جو پیرسنگ کرتی ہیں, مینس کے کانوں میں بالیاں ڈالتی ہیں, اور اس طرح جو ہے نا یعنی کہ ڈفرینٹ زیورات جو بنتے ہیں, یہ کتنی چھوٹی چھوٹی وائر ہوتی ہیں, کتنی باریک باریک وائر ہوتی ہیں, اور کتنی جو ہے نا وہ ڈیزائن سے کام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی وائرز کے اندر کنورٹ کرنا میٹلز کو دوسرے میٹلز کے مقابلے میں جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جو بیسیکلی گولڈ ہے ہمارے پاس, یہ کیا ہے؟ اس کی جو ڈکٹیلیٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے کیا کرتے ہیں یعنی کہ اس کی زیورات بنتے ہیں. اس کے علاوہ سلور کے زیورات بنتے ہیں. آپ دیکھیں وائٹ کلر کے جو سلور ہوتا ہے اس کے زیورات بنتے ہیں. تو سلور کو بھی جو ہے نا یعنی کہ ایزیلی کیا کر سکتے ہیں؟ ڈکٹائل کر سکتے ہیں. وائرز کے اندر اس کو ہم ڈرون کر سکتے ہیں, وائرز اس کی چھوٹی چھوٹی بنا سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انگوٹھیاں ہوتی ہیں, ہار ہوتے ہیں بڑے بڑے, اور بڑا بڑا کام ہوتا ہے کپڑوں کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیزائننگ کرتے ہیں سونے کی اور سلور کی. تو یعنی کہ یہ اتنا جو کام ہوتا ہے یہ اتنا آسانی سے کیوں ہو جاتا ہے؟ باقی میٹلز کیا ہم نے کیوں نہیں کرتے؟ ہم دیکھیں کسی نے آئرن کی جو ہے نا وہ بالیاں پہنی ہوئی ہوں, کسی نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہو, کسی نے ایلومینیم کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہو. تو اس طرح جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہے. تو کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ ہمارے پاس جو سلور اور گولڈ ہے بیسیکلی کیا ہے, یہ ان کی ڈکٹیلیٹی جو پراپرٹی ہے وہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے. ان کو ہم ایزیلی جو ہے نا وائرس کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کچھ انفارمیشن تھی, میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے. یہ اگر آپ لوگ ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں تو بیسٹ ہے, کیونکہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے. باقی ہمارا ٹاپک یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ جو ہے نا ملتے ہیں ایک نئے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تبھی تک جو ہے نا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ.